رہا ہے، وہی مائیں ہیں جنہیں ان کے اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ جلایا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لا کر یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم برائیوں میں کھو چکے تھے، ہم برائیوں میں کھو چکے تھے، لیکن رسول اعظم کا یہ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے درمیان پیغمبر اعظم کو دنیا میں بھیج کر ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہم انسانیت کو ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جن سے انسان، جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہ چاہ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، کن نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل پیش کیا، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اغیار بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ تو امین، صادق اور امین ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول کو اغیار بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا کردار اتنا اچھا تھا، آپ کی سچائی، آپ ہمیشہ سچائی پر رہتے تھے، آپ ہمیشہ حق بات کیا کرتے تھے، اسی لیے اغیار بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے دنیا میں آ کر ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا ہے، جس کا حقوق چھن چکا تھا، جس کے حقوق کو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم اقلیتی مرد پر یعنی غیر مسلم افراد پر اگر کوئی زیادہ بوجھ رکھتا ہے یا اس کا حق مارتا ہے یا اس کو یعنی ستاتا ہے تو میں بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی حق مارے گا یا اس پر زیادہ بوجھ لادے گا یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی اس کا سامان لے گا، استعمال کرے گا، تو میں اس کو بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام کتنا انوکھا مذہب ہے، اسلام کتنا نرالا مذہب ہے۔ یہ پیغام ہمیں غیروں تک پہنچانا چاہیے کہ اسلام میں غیروں کا مقام کیا ہے، اسلام میں غیروں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اسلام میں غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں اگر تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو اس میں سالن زیادہ کر لو، پانی زیادہ ڈال دو، اگر کسی پڑوسی کو ضرورت ہو تو اسے پیش کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دور اور قریب کے ہمسائے کی مدد کرو۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ اسلام پیغام دے رہا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، کسی مذہب میں یہ پیغام نہیں مل سکتا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں قریب سے مراد مسلمان ہیں اور دور سے مراد کافر ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا غیر مسلموں کا خیال کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے، کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آ کر انسانوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ انسانیت سسک رہی تھی کہ اے پروردگار عالم کسی محسن انسانیت کو بھیج دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اعظم صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔
برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارا ہے یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے اوپر یعنی مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ لقد جاءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب ذولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ لقد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم رسول کی زندگی پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ پڑوسیوں کا کس طریقے سے خیال کرنا چاہیے، والدین کی کیسے خدمت کی جاتی ہے، اور بھائیوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، بہنوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ کوئی اور دوسرا نہیں بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے اپنے آپ کو کہاں پر لا کر چھوڑا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم نبی کے وفادار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ایسے ہم بن جائے کہ غیر بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ جس گلی کوچے سے ہم گزر جائیں، غیروں کی محفلوں سے یا ان کے گھروں کے سامنے سے ہم گزریں تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں دیکھو یہ نبی کا شیدائی جا رہا ہے، یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے غلام تو ایسے تھے کہ وہ غیروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے تھے، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی کے دیوانے تو ایسے تھے کہ وہ اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے، بھائی بہنوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارے والدین ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن ہم سے خوش نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یعنی آپ کی بعثت کا یہی پیغام تھا کہ آپ نے دنیا میں آ کر اپنے ماننے والے کو یہی پیغام دیا کہ تم ایسی زندگی گزارو جو قانون یعنی جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، جو طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، جو طریقہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ برادران ملت اسلام